یہ جو بچے ایک دم ماہر بچے پیدا ہو رہے ہیں موبائل چلانے والے، تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے. آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کی نبی رہے حافظ ملت سے، بڑی اچھی مجھے تقریر کی، شاندار. اور جناب احسان شاہ کے سامنے بھی بڑی اچھی نعت شریف پڑھی ہوگی. ناظم صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے میری. ناظم صاحب بہت اچھے ہیں مگر میں تعریف کے لائق انسان نہیں ہوں. میری اتنی حالت یہ ہے کہ مجھے یہ خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. کچھ کنفرم نہیں ہے. اس کی رحمتوں سے امید ہے کہ معاف کرے گا. تو حضرت مولا علی نے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، اویس قرنی سے تو پوچھا تھا آپ کا کیا نام ہے، کنفرم کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ. اللہ کا بولو بھائی، تو ایسا بول کے سنیں گے آپ. کیا کہا؟ ہاں. تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہیں، آپ کا نام کوئی ماں باپ نے تو رکھا ہوگا نا. تو پہلی ملاقات تھی، ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں تھا. پھر بھی حضرت اویس قرنی نے پیچھے کو منہ کیا اور حضرت علی کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو آنسو پورے چہرے پہ ان کے تیر رہے تھے، اور کہا تھا اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر نہ بخشے تو پھر میرا کیا نام ہے. آج ناموں کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے یہاں پر گاڑیاں واپس لوٹ جاتی ہیں کہ اشتہار میں حضرت کا نام چھوٹا ہے، اور حضرت اس اشتہار میں نہیں آئیں گے، اس جلسے میں نہیں آئیں گے حضرت. کیوں؟ چونکہ نام چھوٹا ہے، اور وہ نہ جانے کون سی جاہل اور جہالت بھری یہ روش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اشتہار میں عزت نہیں دی وہ جلسے میں کیا عزت دیں گے. ان کو کوئی سمجھائے کہ عزت انسان نہیں دیتا، عزت مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حضور مفتی اعظم عالم اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو ایک صاحب بڑے لہیم شہیم بڑی لمبی چھوڑے تھے، مجھ سے آگے بولے کہاں رہتے ہو؟ میں نوعمر تھے مفتی اعظم. میں نے کہا کہ بریلی. تو انہوں نے کہا میرے شیخ میرے پیر وہاں رہتے ہیں، انہیں میرا سلام کہنا، ان کا نام احمد رضا ہے. کہتے میں نے ٹھیک ہے. مگر وہ جب پلٹے تو میں رونے لگا. میں رویا تو کہتے حضور کیوں روئے؟ کہ بس یہ سوچ کے رویا کہ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم انہیں جانتے ہو تو میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور اپنے آپ کو اس لائق تو میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ میں احمد رضا کا بیٹا ہوں. حالانکہ وہ اس بلکہ علامہ مشتاق احمد نظامی کہتے تھے کہ ہم نے تو مفتی اعظم سے اعلیٰ حضرت کو پہچانا ہے، کہ جب مفتی اعظم کے تقوی کا یہ عالم ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا. ہم لوگ اپنے بزرگوں کو بھول گئے اور یہ اب یہ سب چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے گھمنڈ سے غرور سے تکبر سے بچائے. مولا علی فرماتے ہیں گھمنڈ کا چیک اپ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اب یہ کون سی لیبورٹری میں ہوتا ہے آپ کچھ خبر ہے؟ کوئی چنے خون کی جانچ ہے. شاعر صاحب تشریف لے جانا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک. ہاں میں نے ایسے پوچھ ہی لیا. تو لیبورٹری میں کون سی میں جانچ ہوتا ہے؟ یعنی شوگر کی جانچ ہے، بی پی کی جانچ ہے، کڈنیاں کی جانچ ہے. یہ غرور کی جانچ کیسے ہوگی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تم جب امیر سے ملو اور غریب سے ملو تو اگر غریب کی طرف تمہارا دل نہ لگے اور اس کی طرف سے تم اکتاہٹ محسوس کرو اور امیر کو تم زیادہ عزت دو تو تم سمجھ لینا تم گھمنڈی ہو. مولا علی ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں مٹی کو مٹی سے ملاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے.
جلدی بولو یار، جلدی بولو۔ فرماتے ہیں اور جو زمین پہ بیٹھتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، نقطہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ بس شکر۔ اپنی زندگی میں مبارک پور والے ہیں آپ، مبارک پور تو ویسے سنیت کے لیے بڑا مبارک ہے، کیونکہ یہاں یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جس نے سنیت کی قلعے کو اور زیادہ مضبوطی عطا کر دی ہے۔ ایک چیز آج کی تقریر سے سیکھیں کہ ایک چیز اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک نکال دیں۔ دو چیزیں جو آپ کو نکال دینا ہے، اس کو بغیر نکالے نہ تو آپ کو صحت ملے گی، نہ تو آپ کو برکت ملے گی، نہ تو آپ کو راحت ملے گی۔ اور جو چیز شامل کرنی ہے اس کے بنا شامل کیے نہ آپ کو اللہ کا فضل ملے گا، نہ اس کی رحمت ملے گی، نہ وہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ جو پہلی چیز ہے وہ شکوہ ہے جو نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے بولو؟ شکوہ۔ جلدی بولو۔ آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا ہے۔ گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، تو یہ ہو گیا، تو پھر وہ ہو گیا، بڑا پریشان ہوں تو یہ ہو گیا۔ سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا ہلکے بولیں، تھوڑا سا مینٹین رہنا چاہیے بولنے میں بھی۔ لوگ ادھر آواز زیادہ آ رہی ہے، آپ بھی بولتے رہیں۔ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنانے والے کو لگتا ہے لوگ سن رہے ہیں، سوچ نہیں ہے۔ آپ سمجھنے میں بات؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں اچھا یہ گرمی، کچھ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں تو وہ یہی کہتے ہیں سردی بہت ہو رہی ہے، اور بتائیے۔ یہ اور والی گفتگو آپ بند کر دیجیے۔ جب کوئی کہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور سب ٹھیک، بات ابھی کی بات ہو گئی، اب یہ اور کی بات جب شروع ہوئی تو سمجھو اب فالتو بات شروع ہونی ہے۔ تو اور کچھ نہیں، بس فون رکھو، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، تم بھی درود شریف۔ جب تک بندہ غیبت نہیں کرے گا، ادھر کی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا، تب تک اس کو سکون ہونے والا نہیں ہوتا۔ جب تک وہ ناشکری نہ کر لے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے، یہ بہت ہو رہا ہے تو یہ بہت ہو رہا ہے، تو ایسا ہو گیا تو پھر ویسا ہو گیا، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں تو یہ ہو گیا۔ وہ یار تم نے ملک کے حالات خراب کیے، تم نے ملک کے حالات خراب کیے، بولے نہیں، پھر تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ نہیں، تو تم جو کر سکتے ہو وہ کرو نا، شکر ادا کرو نا اللہ کا۔ یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہیں تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ ہے کوئی؟ نہیں۔ جلدی بولو، ہے کوئی؟ یہ اپنی زندگی میں آج سے غوث الاعظم کی تعلیم میں سے ایک تعلیم جس کو غوث الاعظم نے بہت ہی زیادہ آپ نے بیان کیا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شکر کو اپنی زندگی میں لازم کریں۔ جتنی نعمتیں اس وقت کے انسان پر ہیں، آج سے 50 سال کے انسان پر وہ نعمتیں نہیں تھی۔ پہلے آپ کے پاس یہ ایکسپریس وے بنا تھا، اتنی جلدی آپ لکھنؤ سے آ جا سکتے تھے، مگر آج ایکسپریس وے بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، آپ کے پاس کاریں بھی ہیں، لائٹ بھی ہے، آپ کے پاس بہترین کھانے ہیں۔ 1930 میں ہندوستان کے اندر 50,000 لوگ بھوک سے مرے تھے، اور 2000 کے بعد زیادہ تر لوگ زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں۔ مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس کھانے نہیں تھے، ایک ایک گمچھے سے کئی لوگ شادی کر لیا کرتے تھے، یہ اپنا گمچھا دے دینا میں شادی میں جاؤں گا۔ مگر کوئی اس زمانے کے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس دور کا انسان بالکل وہ جھکا جا رہا ہے اس میں، اور وہ شکر سے بہت دور ہے۔ حضرت موسیٰ گزر کے جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے، پیرالائسس ہے اس کو، یعنی وہ فالج میں ہے اور کربٹ بھی نہیں لے سکتا ہے، فالج والا انسان ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو فالج سے محفوظ رکھے۔ آمین کہو، جلدی کہو، اور اگر آمین کہنے کا دل نہیں کرتا ہے تو کسی فالج والے آدمی سے ملنا، پھر آپ ضرور آمین کہو گے۔ اب بیماروں کو بھی دیکھنے جایا کرو، وہ آدمی پڑا ہے فالج میں ہے، اس کی آنکھیں دونوں خراب ہیں، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، اور اس کی زبان پہ کچھ کلمات ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی حاجت ہے، قریب گئے، اپنا کان اس کی زبان کے قریب
کیا تو دیکھا کیا مانگ رہا ہے, اس کو بڑی پرابلم ہے. تو آگے جا کے جب سنا تو اس کی بات سن کے آپ کو حیرت ہوئی. وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت سیدنا موسیٰ نے کہا یار تیرے ہاتھ پہ ٹھیک نہیں, آنکھوں سے تو نابینا ہے, تو یہ شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان جو عطا کی ہے اسی کا شکر ادا کر رہا ہے. حضرت سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا ہوں شیراز میں, میرے پاؤں کے جوتے پرانے ہو گئے تھے اور وہ چلتے چلتے پھر ٹوٹ گئے. اب میرا چلنا دشوار ہو گیا, پاؤں رکھتا ہوں تو گرم لگتا ہے, تھوڑی دیر میں چھالے پڑ گئے, ٹوٹ گئے اور اس میں جب زخم بنے تو پھر میں نے کہا یا اللہ اب تیرا ساتھی چل بھی نہیں سکتا, اتنا تو دے دے, اتنا تو عطا کر دے کہ میں جوتے خرید سکوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو میری آنکھیں پھیل گئی, ایک بندے کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مالک میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس پاؤں نہیں ہیں, مجھے معاف کر دے پروردگار. آپ یہ اس قصبے میں زندگی ہے, صرف ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے تڑپتے ہوئے لوگ جن کو ڈائلیسس ہو رہا ہے, 25 سال کے, 15 سال کے بچے, 11 سال کے بچے, کڈنیاں خراب ہو گئی, ڈائلیسس پہ آ گئے. جاؤ اس سے جا کے ملاقات کرو تو آپ کو اپنی زندگی میں بڑا لطف آئے گا جینے میں. پھر جس کو ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے تمہاری کڈنیاں خراب ہیں, اس سے ملاقات کرو. جس کو کینسر بتا دیا ہے کہ اب کچھ دنوں تک زندہ رہو گے, جاؤ اس سے ملاقات کرو. جو بیمار بہت زیادہ ہے, جس زندگی یہی زندگی نہیں ہے, جا کر کے دیکھو, ان لوگوں سے ملو جن کو ہسپتالوں میں ڈاکٹر نے وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا ہے. پھر آپ کو اپنی یہ زندگی اچھی لگے گی. وہ نوجوان گیا اسپتال, کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے. وہ کہتا ہے 10 منٹ کا ٹائم ہے, مل لو. اب وہ آئی سی یو روم میں گیا, وینٹیلیٹر پہ باپ رکھا ہے, تو اس کے پاؤں کو اس نے پکڑ کے رونا شروع کیا. وقت گزر گیا, کمپاؤنڈ نے کہا نکل, نہیں نکلا. بھائی باہر نکلو, وقت ہو گیا, نہیں نکلتا ہے. او بھائی اتنا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ میرا باپ ہے, جب یہ مجھے ٹوکتا تھا 2 ہفتے 3 ہفتے سے یہ مجھے جب ٹوکتا تھا اس کی باتیں مجھے بری لگتی تھی. 2 ہفتے گزرے ہیں کہ یہ اب بولا نہیں. میں یہ سوچ کے میری آنکھوں کے آنسو گر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کاش میں نے اپنے باپ کو احساس کرایا ہوتا. آج میرے آنسو کتنے کم نصیب ہیں کہ تب میرے باپ کے پاؤں پہ گرے ہیں جب اس کو خبر ہی کوئی نہیں. ہسپتالوں میں جائیے, جا کر کے ہسپتالوں میں لوگوں کو دیکھیے اور اپنی زندگیوں کو جا کر کے شکر ادا کیجیے اپنے رب کا کہ آپ بنا دوائیوں کی زندگی جی رہے ہیں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ایک آدمی بوڑھا ہے, 90 سال کی, تقریباً اراؤنڈ 80-85 سال عمر ہے اس کی, اور وہ بیمار ہو گیا, سانس لینے میں دقت ہے, اس کو آکسیجن لگایا گیا, ٹھیک ہو گیا 1.5 دن میں. بل آیا 90,000 کا. بل دیکھتے ہی رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا ارے بھائی کیوں روتے ہو, یہ کیا پیسے زیادہ لگتے ہیں, کچھ کم کر دوں؟ کہا نہیں, اللہ نے اتنا مجھے دیا ہے کہ اسپتال خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے. کبھی روتے کیوں ہیں؟ کئی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی اس ہوا سے, جو کہ یہ آپ کی ہوا, یہ آکسیجن سے, آرٹیفیشل ہوا سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے مجھے 80 سال ہو گئے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی. انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ناشکری کرنے سے وہ آگے بڑھے گا. نہیں, ناشکری کرنے سے وہ بربادی کی طرف جائے گا. مولانا نے ایک واقعہ لکھا, یہ اپنی زندگی میں شامل کیجئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میاں بی بی, امام غزالی کہتے ہیں بی بی اپنے آدمی سے کہے گھر میں بیٹھ کے, اگر گھر زندگی بدلنا چاہتے ہیں, یہ میاں کے تعویذ سے زندگی بدلنے والی نہیں ہے, یہ بے وجہ کی باتوں میں نہ پڑیے. زندگی اگر بدلنا ہے, گھروں کے حالات بدلنے ہیں تو یہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں بی بی اپنے آدمی سے کہے کہ بھئی بڑا اللہ کا شکر ہے, تو کیا ہوا؟ تو وہ کہے کہ بھئی گھر میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے, بچوں کے کپڑے بھی اچھے سے آ رہے ہیں, سارا کھانا پینا بھی صحیح چل رہا ہے. آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میری کمائی سے نہیں ہو رہا ہے, یہ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں امام غزالی اگر میاں بی بی پھر دونوں شکر ادا کرے اور روز ادا کرے تو ان کے گھر کی برکتیں 1-2 صدیوں تک نہیں, ان کا ایمان, وہ میرے ایمان کہتا ہے قیامت تک
شکر ختم نہیں ہوتا. یہ بیٹھ کے شکر ادا کریں. معلوم نے لکھا ایک واقعہ کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے آپ سے زیادہ کوئی بڑا انسان دیکھا؟ سخی. آپ تو سخی ہیں. کہاں دیکھا؟ ایک بدو عرب کا. میں اس کے گھر گیا تھا, میں بھوکا تھا, میں نے کہا مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا اہلاً و سہلاً, مہمان آ گیا, آئیے. اس نے ایک دم بکرا ذبح کیا اور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی کو اس نے بھونا, میرے سامنے رکھ دیا. اتنی بہترین کلیجی تھی. میں نے کہا بہت بہترین کلیجی ہے. اس نے مجھے طرف دیکھا اور کہا اچھا. 2 بکرے اس نے اور ذبح کیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی لے آیا, کھائیے, یہ اس سے بھی زیادہ اچھے تھے. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھے ہیں. کہتے ہیں وہ چلا گیا. صبح کو جب میں سو کے اٹھا تو 2 بکری کے کلیجے اور رکھے تھے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا اب تعریف مت کرنا, کھا لیجئے. کیا مطلب؟ ہمارے یہاں جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اور چاہیے. جب مہمان کہتا ہے کہ بریانی اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کھا لو. جب کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کھا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے جتنا بھی سب کچھ تھا آپ کے یہاں قربان کر دیا. میرے پاس کوئی بکرا نہیں بچا جو آپ کی مہمانی میں اس کو کاٹ سکوں. لہذا آپ کھا لیں مگر تعریف نہ کریں. تعریف کریں تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مولانا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان بھی انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے وہ انسان کو اور کھلائے. مگر وہ ایک دن کہہ دے گا بس اب تعریف مت کرو, میرے خزانے ختم ہو گئے. مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم جتنا شکر ادا کرو گے وہ تمہیں اتنا ہی ادا کرتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ادا کرو, نہ شکری سے بچو. تھوڑا موبائل کا استعمال بھی کم کر دو, رات میں بند کر لیا کرو, کبھی کبھی اپنے لیے بھی جیو. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک موبائل ہے تو میں جب باتھ روم میں جاتا ہوں تو باہر رکھ کے رہ جاتا ہوں. جب کھانا کھاتا ہوں تو اسے الگ رکھ دیتا ہوں کیونکہ برے اثرات پڑتے کھانے میں. جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں بے وقوف تھوڑی ہوں جو موبائل میں لگا رہا ہوں, اس سے ہی بات کرتا ہوں. اب تک میں موبائل کا مالک ہوں اور جب یہ نہ مجھے باتھ روم میں بیٹھنے دے, نہ مجھے کھانا کھانے دے, نہ جب یہ مجھے کسی سے بات کرنے دے, تو اب یہ موبائل میرا مالک ہو گیا ہے. یہ موبائل میرا مالک ہو گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ موبائل سے تھوڑا سا پرہیز کریں, تھوڑا سا کیا زیادہ پرہیز کریں. ضرورت کے ٹائم دیکھیں. ساری سوشل میڈیا آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے وجہ کی بات, اس نے یہ کمنٹ کر دیا, اس نے یہ کمنٹ کر دیا, میرے فوٹو پہ. آج دیکھ نہیں رہے ہم ساری دنیا پریشان ہے اسی وجہ سے کہ بھئی کوئی خوبصورت بننے کے لیے لوگ موبائل خرید رہے ہیں. اور بہت اچھا طریقہ ہے, ایک موبائل لے لو, کالا رنگ فلٹر سے سفید ہو جائے گا, گورا ہو جائے گا آدمی, اور وہ موٹی ناک کو اس کو چھوٹی کر لیں گے لوگ, اور ذرا غور کریں اس میں فلٹر لگائیں گے. اب وہ آدمی جو آپ نے موبائل میں دیکھا سامنے سے دیکھ لیں تو ویسا نہیں ہے وہ. میں کسی ایسی بے احتیاطی گفتگو کو بھی کرتا نہیں ہوں کہ وہ کتنا برا, یہ سب نہیں. مطلب اس کا چہرہ تقریباً بدل جاتا ہے. یہ اوپو کے موبائل بہت چل رہے ہیں, یہ سے جو موبائل زیادہ فلٹر جو زیادہ لوگوں کو دیں, ان موبائلوں کی بہت زیادہ بکری ہے اور ان موبائلوں کو لوگ خرید رہے ہیں. عورتیں کاسمیٹک میں میک اپ میں سمجھتی ہیں کہ ہم اس سے خوبصورت لگیں گے. حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا صابن, فیس واش, کوئی بھی چیز انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتی. کافر کہ انسان کے چہرے میں 126 مسلس ہیں, رگیں ہیں. یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے, اور یہ میرے حضور کی سنت ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مسکراتے ہیں ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, اور جو منحوس ہوتے ہیں ان سے کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا. یہ لوگ نہیں مسکراتے ہیں ان سے تو لوگ مجبوری میں ملتے ہیں, اور جو لوگ مسکراتے ہیں ان کے پاس تو میلے لگے رہتے ہیں. اور حضور کیسے مسکراتے ہیں؟ سبحان اللہ, ذرا زور سے تو بولو. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں حضور تشریف لے جا رہے ہیں, ایک سائل آیا ہے, کوئی آپ پریشان آدمی ہے اور اس کو خبر ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اس نے حضور کی چادر کو کھینچ لیا اور ایسے کھینچا پیچھے سے کہ حضور کی گردن پہ نشان ہو گیا, سختی سے کھینچا.
اب ہم لوگ جب مڑیں گے کیا ہے نا، غصہ کرے گا نا آدمی، یہ ہمارا مزاج ہے. مگر سبحان اللہ، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. کرواتے ہیں اپنے مالک حضور پلٹے اور مسکرا کے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا صاحب میں نے سنا ہے آپ بھوکوں کو کھلاتے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں. ہمارے یہاں بھکاری زور سے بھیک مانگ لے تو کہتے ہیں دروازہ زور سے کیوں کھٹکھٹایا؟ حضور نے فرمایا اچھا یہ دونوں پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں جتنی مویشی ہے میں سب تجھے دیتا ہوں، یا ان سب مویشیوں کو لے جا. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کو بدلنا ہے تو مسکرانا سیکھیے. کیا کرنا سیکھیے؟ بولیے مسکرانا. کیا سیکھیے؟ جلدی بولیے. مسکرا کے دیکھیے آپ کے آس پاس لوگ آنے لگیں گے. مسکرا کے دیکھیے، اپنے گھر میں جا کے مسکرائیے، طلاق نہیں ہوگی، بیوی سے جھگڑا نہیں ہوگا. بیوی سے جا کے مسکرائیے، اپنے دوستوں سے مسکرائیے، جہاں بھی مسکرانے کی ضرورت ہے مسکرائیے. اور اتنا مسکرائیے کہ صحابیہ اتنی مسکراتی تھی کہ عورتوں نے کہا عورتیں تجھے کہتی ہیں تو پاگل تو نہیں ہوگی ہے، ہر وقت مسکراتی رہتی ہے. اس نے کہا مجھے لوگوں سے کیا مطلب ہے، میں نے آمنہ کے لال کو مسکراتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشی میں اپنی بات اپنی شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. کہاں سے غافل رکھا؟ جلدی بولو بھائی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہاں جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے. پھر وہ سما استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جان جاؤ گے. یعنی پہلے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون بات وہی ہے، ثم کے اضافے کے ساتھ ہاں جان جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں. کلا یعنی پہلے تمہیں غافل کسی نے رکھا، مال کی زیادہ طلبی نے. کہاں تک آ گئے؟ قبروں تک. اب جانو گے تو جانو گے کہاں جانو گے؟ مولانا فرماتے ہیں 2 مرتبہ پوچھا گیا، 2 مرتبہ ایک ہی بات کو اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ایک مرتبہ قبر میں حساب دے گا، ایک مرتبہ حشر میں حساب دے گا. ایک مرتبہ جلدی بولو. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑا سا کو کم کریں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا بھئی آپ نے ایگری کر لینا، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے کہنے سے میں مان نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ نہیں بھی کہیں گے ماننا موت آ رہی ہے کوئی بچوں گا نہیں. بتائیے ہو سکتا ہے نا؟ پورا من نہ بولے ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو. تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری تقریر سن رہا ہو. ہو سکتا ہے نا؟ جی بولو ہو سکتا ہے. ہاں اچھا پھر یہ بتاؤ، اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا کریم ہے، نعمت عالم ہے. ایک جگہ سرکار نے جو ہے وہ وضو کرنا ہے اور آپ نے کوئی فارغ ہوئے ہیں آپ اور دور پانی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں وہ 12-13 قدم دور تقریباً پانی ہے. حضور نے وہیں پہ تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد میرے آقا کریم وضو کرنے جانے لگے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سامنے پانی ہے، اس کے باوجود یہ تیمم آپ نے کیوں فرمایا؟ تو میرے حضور نے فرمایا میرے چچا اس پانی تک مجھے پہنچنے کی امید نہیں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کہا کل مرنے والے ہو توبہ کرو؟ کہا؟ جلدی بولو. کہا کبھی؟ موت نے کہا کبھی؟ کہا نہیں کہا نا؟ کبھی نہیں کہا نا؟ کسی سے نہیں کہا نا؟ کسی سے نہیں کہا کہ تم مر جاؤ گے کسی بے نمازی سے. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی
اللہ اکبر، بے نمازی جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے ایسا کیا دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یعنی وہ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا، پھر اٹھے گا مسلمانوں کے ساتھ نہیں، وہ اٹھے گا غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی دشمنان خدا کے ساتھ، عام غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، یا عتبہ کے ساتھ، شیبہ کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا۔ یعنی بے نمازی دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا، آخرت میں غیر مسلموں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے آج تک مگر کسی بے نمازی سے موت نے نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے، کہا؟ جلدی بولو، نہیں کہا نا۔ کسی شرابی سے کہا شراب پینے والے توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا، کبھی کہا؟ کبھی ماں باپ سے تیز آواز سے بات کرنے والے بدتمیز سے موت نے کہا کہ اگر اسی حال میں تیری موت آ گئی تو تو مر جائے گا لہذا توبہ کر لے، کبھی کہا؟ بتاؤ ذرا کبھی کہا؟ نہیں کہا نا۔ اس کا مطلب یہ سود کھانے والے سے کبھی نہیں کہا، حالانکہ سود کھانے والے کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن اس کی توند بڑی ہوگی، اپنی توند کے بل گرے گا، پھر اٹھیں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے، یہ تماشا ہو رہا گا۔ یہ فرشتے کہیں گے یہ کون ہے، یہ جو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جن کی توندیں اتنی بڑی ہیں اور یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ جب سود کھانے والا، حالانکہ سود کھانا اپنی ماں سے، سگی ماں سے زنا کرنے سے بدتر کام ہے، مگر آج تک کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے؟ کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک بات غوث اعظم کے سن لیجئے، ہو سکتا ہے میری تقریر آپ بھول جائیں مگر یہ اپنی زندگی میں یاد کر لیں اور بھولیں نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں جینا چاہتا ہے اسی میں، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں جینا چاہتا ہے اسی میں۔ کتنے لوگ مر گئے، بے نمازی مر گئے، آپ نے دیکھا کبھی مہلت دی اسے موت میں؟ بتاؤ ذرا، ایک نوجوان ہے 22 سال کا ہے، اس کے 6 ایپس ہیں، بہترین باڈی ہے اور بہترین 22 سال کا کڑیل جوان ہے، فلم دیکھ رہا ہے دلی میں 3 مہینے پہلے، فلم دیکھ کے وہ باہر کو نکلا ہے، اپنی بائک اسٹارٹ کی ہے، اس نے اپنے جو ہے وہ آنکھوں میں چشمہ لگایا اور کانوں میں اپنے اس نے لگائی وہ ایئر بڈس، اور اس کے بعد اس نے منہ میں گٹکا ڈالا اور بڑی نقشے بازی کے ساتھ بلٹ کو تیز چلایا، مگر اس نے یہ سوچا نہیں تھا یہ میری آخری سواری ہے۔ خیر جس بلٹ پہ وہ بیٹھا تھا اتنی بھی مہلت اس کو موت نے نہیں دی کہ اس بلٹ کو وہ روک لیتا اور روکنے کے بعد توبہ کر لیتا، کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا یا منہ کا گٹکا نہیں، وہیں پر وہ تڑپا، سائلنٹ اٹیک آیا، پہلے وہ گرا پھر اس کی بلٹ گری اور وہ سمجھتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا اپنے گھر، مگر گھر نہ جا سکا، وہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل سے پھر اس کو ریفر کر دیا گیا پوسٹ مارٹم ہاؤس۔ اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں وہ لڑکا جس کا چہرہ بڑی بری طرح سے وہ چھل گیا ہے، جب وہ پڑا ہے وہ اپنے چہرے پہ ہلکا سا داغ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر روڈ کے کنکڑوں نے اس کا پورا چہرہ بگاڑ دیا اور وہ پڑا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اور اس کو کئی گھنٹے لگے اور بھی مردے تھے۔ اس کے بعد پورا اس کو پہنا کیا جاتا ہے، جب کوئی پوسٹ مارٹم کے لیے جاتا ہے اس کے پورے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کام کرتے تھے وہ، اب چھینی ہتھوڑی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے اب ایک کیلنڈر، اس کو یہاں سے رکھتے ہیں، یہاں سے پھاڑ کے پورا نکال دیتے ہیں، یہاں سے پورا نکال کے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی لوگ یہاں سے پورا پھاڑتے ہیں، پورا جسم یہ یہاں سے کھول دیتے ہیں، پورا پیٹ کی طرف سے سر کا اوپر کا حصہ کھولتے ہیں اور پھر جو بھی ان کو چیک کرنا ہوتا ہے پھر یہاں بھی وہ موٹے موٹے سوئے سے ایسے کر کے تکڑے کر کے ٹانکے لگاتے ہیں اور یہاں بھی وہ موٹی سوئی سے ٹانکے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد پھر کالی پنی میں لپیٹ کے اور بھیج دیتے ہیں۔ ایک 18 سال کے آدمی کی
نوجوان لڑکے کی، میں نے جو ہے وہ اس کا غسل دیا تھا، میں نے اس کے سر کو جب نیچے سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میری انگلی اس کے اندر سر میں چلی گئی اور اس انگلی میں ہلکا سا خون نکلا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا درد ہو رہا ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مردہ کہتا ہے او مجھے اٹھانے والے، وہ میرا ہاتھ پکڑنے والے، غسل دینے والے، ذرا ہاتھ آرام سے میرا پکڑ، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب مردہ چلتا ہے اور جب اسے لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے لے کے چلنے والوں ذرا آسانی سے میرے قدم رکھو، تم ذرا دھمک کے ساتھ اپنے پاؤں نہ رکھو، جب چلو تو بنا دھمک کے ہلکے پاؤں سے قدم رکھو، ہلکے ہلکے قدم رکھو، تمہارے قدم سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں اے میری والدہ مریم، میں اب مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں۔ حالانکہ سیدہ مریم وہ ہے جن کے نام کی پوری ایک سورہ قرآن میں موجود ہے، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے سیدہ مریم۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے میری والدہ اگر تو کہے تو میں تجھے زندہ کر دوں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے عیسیٰ، مجھے جب روح نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہے، میرے بیٹے مجھے زندہ نہ کرنا ورنہ مجھے تکلیف وہ اٹھانی پڑے گی، میرے بیٹے مجھے زندہ نہ کرنا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا اور مدینے میں اپنے محبوب کے گنبد کے آس پاس کہیں پر مجھے اپنے فضل سے ایمان والی موت عطا کرنا۔ کتنی سخت ہے، اب ہمیں ڈرانا بند کر دیا، ہم ڈرنا بند ہو گئے، ہمیں ڈرائی نہیں کہ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ ہے اور وہ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے محدث، ایمان ان کا انتقال ہونے والا ہے، رنگ کبھی ان کا پیلا ہوتا ہے، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال۔ اب لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، بلکہ موت سے نہیں ڈرا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر مرنے والے کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں۔ تو یہ چونکہ بالکل آخری وقت ہے، ابو ہریرہ کی آخری ہچکیاں ہیں، تو اپنے رب سے میں عرض کر رہا ہوں مالک ابو ہریرہ گنہگار ہے مگر اسے بخش دے، آخری وقت ہے، بس میری موت کا وقت آیا ہے، اگر اس وقت تو نے مجھے نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، مالک ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو میرا وہ عمر ہوتا۔ اللہ میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے، صحابہ اکرام پہ فخر کرتا ہے عرفات کے میدان میں، بالخصوص میرے عمر پہ فخر کرتا ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، جب ان کے چاقو لگا ہے اور جب وہ انتقال کے وقت میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میرا سر زمین پہ رکھ دے، تو صحابہ روتے ہیں ان کی عاجزی دیکھ کے، کیوں روتے ہیں؟ کہا ہے میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھتے اور سر زمین پہ رکھ دے۔ جب سر زمین پہ عبداللہ ابن عمر نے رکھا تو آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے ناک رگڑی زمین سے اور عرض کرنے لگے مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، مالک اگر یہ آخری وقت ہے عمر دنیا سے جانے والا ہے، اگر تو نے اس وقت عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، یا اللہ عمر کو بخش دے، عمر کے گناہوں کو بخش دے میرے مالک، عمر کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ نہ روئیے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے حضور سے سنا ہے سرکار نے فرمایا آپ کا محل سرخ رنگ کا بنا ہوا ہے، کہا تم گواہی دو گے علی؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اس نوجوان کے جنازے کو پوسٹ مارٹم ہاؤس سے گھر لایا گیا اور ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو رو کے بولی ہائے میرے لال صبح تو بالکل ٹھیک گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ جوان لوگوں کی موتوں کی خبر آنا یہ عام بات نہیں ہے، نارمل بات نہیں ہے، اب نارمل بات تھی ہمارے لیے، مگر ہم اپنی موتوں کو بھول کے نہ جانے کہاں کہاں کے جھگڑوں میں لگ گئے۔ میرے بھائیوں اب اس کی ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے میری پیٹھ کی میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر میرے دوستوں میرے بھائیوں کو اس کے رشتہ داروں کی وہ فیلنگ نہیں ہے کیونکہ ان کا تھوڑی مرا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہے جلدی سے دفن کرو، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں جلدی کرو، دوست کہہ رہے ہیں جلدی کرو، کوئی نہیں روک رہا ہے، کوئی کسی کو روکتا بھی نہیں ہے۔ جنازہ ایک شور مچا، ماں نے شور مچایا، بہنوں نے شور مچایا، مگر جنازہ چلا۔
22 साल के जवान को दफन कर दिया गया कब्र में, और जब वो कब्र में दफन हो गया और दफन करके लोग वापस जाते हैं, मेरे नबी फरमाते जैसे ही चलते हैं वो कहता है मेरे दोस्तों कहां जा रहे हो? मैंने कितनी रातें तुम्हारी साथ गुजारी हैं, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, कोई किसी के साथ नहीं रुकता, न किसी बाप के साथ बेटे रुके, न भाई के साथ भाई रुके, न बाप अपने बेटे की खबर पे रुके, न बेटा अपने बाप की खबर पे रुके। इस दुनिया से तुमने दिल लगाया है, यहाँ सगे लोग सगे को मारे दे रहे हैं, यहाँ पर हर रिश्ते में एक लालच है, यहाँ हर वफा में एक बेवफाई है, यहाँ कोई बचा नहीं है, न कोई बादशाह बचा है, न कोई अमीर बचा है, न कोई कबीर बचा है, न कोई फकीर बचा, न किसी मौत किसी अमीर को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न किसी वली को छोड़े, न छोड़ा है न छोड़ेगी। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दौड़ डाला, इससे सिकंदर ज़फ़ाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या न हज़रत सितारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वो कहता है मेरे दोस्तों मुझे क्यों छोड़ के जाते हो? एक रात खबर की पहली आई है, रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। मेरे भाई सवाल ये है, वो जो फिल्म देख के मरा था, और जब हुजूर आए होंगे उसकी कब्र में, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था? बताओ, उन आंखों से। कल है दीदार का दिन, आज यहां आग बेकार है, क्या होना है? और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? आपको क्या लगता है ये आंखें आपकी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। या रसूल अल्लाह क्यों बनाई गई हैं? अल्लाह के दीदार के लिए। बताओ, जब तुम अपने करीम रब से मिलोगे और जब इन आंखों ने अगर ये कह दिया मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो हमें गंदा कर दिया, तो उस वक्त में क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, उतबा बिन गज़वान नाम के सहाबी हैं, उन्होंने अपनी आंख में तलवार मारी और फिर आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। अबू मूसा अशअरी आए, यार ये क्या कर रहे हो, तुमने अपनी आंख का गुल्ला क्यों निकाल दिया? कहने लगे गुनाह का जिक्र करना भी गुनाह है। बताओ ना, बताओ तो। रोने लगे। एक औरत पे बुरी नजर पड़ी, नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने ये सोच कर अपनी आंख निकाल दी कि ये एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। और आज बदनिगाहियों का दौर है, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह है। आप थक गए? आप लोग थक गए? मैं ऐसी बयान करता हूं, आपको लगता है तो कुछ आप जा भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप कहें तो मुझे 5-10 मिनट और बोलूं, इजाजत है तो बताइए। नहीं, कोई मसला नहीं, आपको लगता हो तो मैं तो इसी तरह की तकरीर करता हूं भाई। आपका दिल लग रहा है मेरी बातों में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई गैर मुस्लिमों के घरों में। आपको क्या लगता है नॉर्मल बात है? ये नॉर्मल बात है? लोग जब फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, जब तकरीर सुनते हैं तो पूरी नहीं सुनते। जब लोग कहीं चौराहे पे बैठ के गीबतें शुरू करते हैं तो कई घंटों तक कर लेते हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि शैतान मुंह में शहद लगाता रहता है। मगर जब हुजूर की बात सुनने बैठेंगे तो उनको बोझ लेने लगता है, नफ्स में गिरा गुजरता है। जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों में नजर आने लगी, गैर मुस्लिमों के साथ उनके वीडियो वायरल होने लगे, वो हाथ पे हाथ धर के उनके और बाइकों में घूमने लगे, तो आपको क्या लगता है आपकी नस्लें सलामत रहने वाली है? नहीं नहीं, दीन निकलने वाला है। दीन मां से मिलता है, मां ने तो बच्चे ने, मां ने तो बेटी ने, मां ने तो बेटी शरीफ। मगर सुने आप, 11 लाख लड़कियां चली गई। एक सवाल यह है, क्या वो वाकई में मुसलमानों की बच्चियां थी? आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या थी वो वाकई में? बताओ, क्या वाकई में थी? या उनकी मां सही मानों में मुसलमान औरत थी, या उनका बाप सही मानों में मुसलमान था? नहीं, मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगा कि वो सही मानों में मुसलमान थे। नहीं नहीं, वो बच्चियां जो गई हैं वो उन माओं की बेटियां होंगी जिन्होंने उन्हें टीवी के सामने तो रोना सिखाया था, मगर मुसल्ले के सामने रोना नहीं सिखाया। जल्दी बोलो।
جلدی بولو. مسلح کے سامنے رونا نہیں سکھایا. کون بچیاں تھی وہ؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. وہ وہی تھی جن کے گھروں میں یہ فلمیں چلتی ہیں, ڈرامے چلتے ہیں, یہ پاکستانی سیریل چلتے ہیں. وہی تھی جن کا حیا تو پہلے ہی نکل گیا تھا, برباد تو پہلے ہی ہو گئی تھی. ورنہ مسلمان لڑکیاں اور ایمان دینے نہیں. اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ تقریر اور یہ دعا میں مانتا ہوں, وصیت ہے میری کہ جب میرا انتقال ہو اور میرے دفن کرنے کے بعد میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دیں, تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکتوں سے بخش دے. کون؟ جن لڑکیوں میں یہ بیان دیا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے برقع اوڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب رات کو بم گرتے ہیں اسرائیلی تو گھر صبح کو ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور صبح کو لاشیں نکلتی ہیں. یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ, ہمارے 20,000 سے زیادہ بچے جو 10 سال سے کم عمر کے تھے وہ بھوک سے مر گئے, اور 50,000 سے زیادہ ہمارے جوان گئے جن میں سے کتنوں کو کفن بھی نہیں ملا. مگر یا رسول اللہ, ہم نے آپ کا دین نہیں چھوڑا. کسی ایک فلسطینی لڑکی نے بھی کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہا کہ تم مجھے یہودی بنا لے, بس میری جان بچا لے. نہیں, انہوں نے یہی کہا جب تک یہ جان رہے گی آمنہ کے لال پہ قربان رہے گی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کتنی خوبصورت گھر بنا لو. اے بیٹا, اے بیٹا بیٹھ کے سن لے بیٹے, آ گئے تو تھوڑا شریف بن جاؤ, تھوڑا مہربانی کر لو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ, تھوڑا بیٹھ جاؤ بیٹے, 5-10 منٹ اور اپنے نفس میں ظلم کر لو. اقبال نے کہا کتنی خوبصورت گھر بنا لو, ان کو کیسے ہی ڈیکوریٹ کر لو, مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر تھا. بے شک جلدی بولو. کیوں؟ چونکہ گھر بناتی ہے عورت, عورت بنی ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. جلدی بولو. حیا ہے, حیا ہے. اسی وجہ سے پہلے کے لوگ جب شادی کرتے تھے تو اب نہیں کرتے, اب تو حاجی جی بھی ہیں تو مال ہی دیکھتے ہیں, حج کر کے آئے ہیں مگر مالدار ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا مطلب اس کا پہلے تو حج نہیں قبول ہوا, یہ کوئی حج ہے ہی نہیں جو اپنے لڑکے کے لیے لڑکی بھی دیکھ رہا ہے, اللہ نے اس کو بتیرا دیا ہے مگر پھر بھی سودے بازی کر رہا ہے, اور پھر شادی کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایسی لڑکی کہ جس کے پاس مال بہت ہو, جہیز اچھا خاصا مل جائے, اور پھر اس کے بعد پھر جب وہ تعویذ لینے آیا, میاں کوئی تعویذ کر دو, میری بہو نے جو شادی ہوئی ہے بڑا نکال رہی ہے, مجھے مار رہی ہے, کیا ہوا؟ ارے بھائی وہ بڑی پریشان کر رہی ہے, تو یہ تو تم نے کیا ہے نا, اب یہ تعویذ سے کیا ہونے والا ہے, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں میرے بھائی, تم تو کتے بن گئے دھوبی کے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, آپ کو کیا ضرورت تھی, تمہارے پاؤں لٹکے تھے قبر میں, آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی, یہ جہیز وہ جہیز, تم اس کو لائے رلا کے, اس کے باپ نے زمین بیچی, قرضے لیے تب شادی کی, اب وہ تمہیں باپ نہیں سمجھے گی, تمہیں سوداگر سمجھے گی, اور تم سے ایک ایک کر کے بدلہ لے گی. اگر تم بیٹی بنا کے لاتا تو تیرا بڑھاپا آرام سے گزر جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کے لوگ کہتے تھے لڑکی دیکھو تو شریف دیکھو, دیندار دیکھو, اور نانی تک چیک کرتے تھے. کہاں تک چیک کرتے تھے بولو, کہاں تک چیک کرتے تھے؟ نانی تک چیک کرتے تھے. ان کو خبر تھی نانی ٹھیک ہے تو بیٹی ٹھیک ہے, بیٹی ٹھیک ہے تو نوازی ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے ہاں نانی تک دین دیکھو, نانی میں ہوگا تو بیٹی میں آئے گا, بیٹی میں آئے گا تو اس کی بیٹی میں یعنی نوازی میں آئے گا. اور اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھو, بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھو, اور نوازی دیکھنی ہے تو زینب کی, تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. نعرہ تکبیر, بنا نعرے کے تقریر کرنا چاہتا ہوں میں, آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اس کا مطلب ہمارے گھروں سے اٹھ گئی وہ باتیں, نکل گئی
ان کے اندر داخل ہو گئیں یہودیوں کے وہ جو ماننے والے، یہودیوں کے نوکر، یہودیوں کے پیسوں پہ پلنے والے، وہ پاکستانی سیریل بنانے والے جاہلوں کی وہ گھروں میں گھس گئیں، یہ فٹنگ کے لباس بن گئے اور یہ آستینیں آدھی کٹنے لگنے لگیں، کٹ کے ان کو کاٹ کر کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ کاٹ کر کے شادیوں میں دیکھو مسلمانوں کی، مسلمان لڑکیاں اے آستینیں آئیں، شادیوں میں پتہ چلتا ہے کون کتنا دیندار ہے، جلسے میں تو سبھی دیندار ہیں، شادی میں پتہ چلتا ہے کون کتنا دین والا ہے۔ ادھر اپنی بہن کو سجا کے لے گیا اور اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے اور وہ کسی اور کی بہن کو دیکھ رہا ہے، ادھر اپنی بیوی کو سجا کے شادی میں لے گیا، اس کی بیوی کو کوئی اور دیکھ رہا ہے اور وہ کسی اور کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی سجا کے لے گیا، اس کی بیٹی کو کوئی اور دیکھ رہا ہے اور وہ کسی اور کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا۔ اگر تیری بیٹی پردے میں ہوتی تو انشاءاللہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، تیری نگاہیں بھی پاک رہتی، مگر تو نے اس کو سمجھا نہیں۔ شادیوں میں مسلمان عورتوں کو دیکھو، ان کے فٹنگ کے لباس دیکھو، یہ کتنے سخت حرام ہے کہ فقہاء نے لکھا عورت اگر وضو کرنے جا رہی ہے اور اس کو وضو کرنے کے لیے یہ ہاتھ کھولنا پڑے گا اور غیر محرم اسے دیکھ لے گا اور وہ مجبور ہے کہیں پانی نہیں لے جا سکتی۔ اب اگر ہاتھ کھولے گی وضو کرے گی تو غیر محرم دیکھ لے گا، مجبور ہے، تو پھر علماء نے لکھا وہ وضو نہ کرے، پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس حال میں بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں دکھا سکتی۔ یہ عورت کی نماز ہے، دیکھو ادھر دیکھو یہ کتنا ضروری ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ آپ کا عورت کی نماز ہے کہ نماز پڑھے گی تو یہاں تک لے کے آئے گی اللہ اکبر ہاتھ، اور جب مرد نماز پڑھے گا تو مرد نماز پڑھے گا تو ہاتھ ایسے کھولے گا، بغلیں کھولے گا، ظاہر کرے گا اور ایسے کرے گا اللہ اکبر یہاں ہاتھ، اور جب عورت نماز پڑھے گی تو بس یہاں تک لائے گی اور ایسے ہاتھ باندھے گی ایسے کر کے۔ اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ایسے کرے یا ایسے کرے یا پھیلائے، نہیں، وہ جب نماز پڑھے گی تو ہاتھ اٹھائے گی اور زیادہ سا پار لے گی، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو جب وہ سجدہ کرے گی تو سمٹ کے کرے گی، مت پھیل کے کرے گا۔ جب وہ ذرا غور کرو اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے مرد کی نماز کا طریقہ اور ہے، عورت کی نماز کا طریقہ اور ہے۔ یہاں تک کہ وہ حج میں جائے تو مرد دوڑے گا، عورت نہیں دوڑے گی، وہ کہے گی حاجرہ دوڑی تھی خاتون ابراہیم مجھے دوڑنے دو، کہ وہ اکیلی تھی جو دوڑی تھی، تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی۔ اس کا حج الگ، مرد کا حج الگ۔ اب جب مری تو مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 4 کپڑے، مرد کا جنازہ کھول کے عورت کا ڈھک کے۔ اب جنہوں نے فٹنگ کے لباس پہنے ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ اللہ نے اپنی نماز بھی پڑھوائی تو عورت کے پردے کا لحاظ کیا۔ اب یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ یہ خواتین، یہ عورتیں، یہ میری بیٹیاں، اچھا یہ شادی میں جس نے کبھی میک اپ نہیں کیا، اپنے آدمی کے لیے میک اپ نہیں کر رہی، اس کو تو وہی بغیر بیکار سے بغیر دھلے کپڑے اور وہی بغیر دھلا منہ، اور جب شادی میں جاتی ہیں تو میک اپ بھی کرتی ہیں میری بہنیں، کچھ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کرتی ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، جو نہیں کرتی ہیں انہیں برا نہیں لگے گا، ہے نا، اور جو ایسا کرتی ہیں ان کو برا میری بات کا، اور میں یہ چاہتا ہوں ان کو برا لگے، میں برا لگانے کے لیے آیا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں قیامت کے دن جواب دو گی، کیسے جواب دو گی؟ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی دلہن کو دیکھا ہے پہلی بار، کہتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھ کے میں رویا ہوں پہلی بار، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو آپ روتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو میرا مقدر ہے کہ فاطمہ آپ میرے نکاح میں آئی ہیں، توجہ کریں، آپ میرے نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جو جوڑا ہے وہ علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس وجہ سے کہ کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہو تو دل میں ارمان ہوتے ہیں، 1-2 جوڑی نئے کپڑے پہنے، میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی شکوہ نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، چہرے پہ کوئی شکن نہیں، آپ بس یہی صبر دیکھ کے میں رویا ہوں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج، میرے ابا نے مجھے بچپن سے سمجھایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ سجدوں سے راضی ہوتا ہے، سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو بڑی پریشانی ہے، بڑی پرابلم ہے، آپ نے تو اپنے داماد پہ مقدمہ نہیں کر دیا، آپ نے تو اسے ذلیل کر دیا،
छोटी छोटी बात पर बिना बात समझे लोग ऐसा कर देते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर में, हैं? आप कहते हैं हमारी बेटी बड़ी परेशानी में रह रही है, आपकी बेटी को तकलीफें हैं, गम है, मानते हैं, मगर एक बात बताओ, हजरत अली फरमाते हैं फातिमा जब हाथों से चक्की चलाती थी और झाड़ू लगाती थी और कुएं से पानी भर के लाती थी तो उनके हाथों में जख्म थे। आपकी बेटी के हाथ में जख्म हैं? बताओ, हुए हैं? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। कल जवाब नहीं देंगी मेरी बेटियां, मैं भी बनूंगा, आप भी बनेंगे, मेरी बहनें भी बनेंगी, आपकी कोई बचेगा नहीं, सबको जवाब देना है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। फैशन करने आई थी दुनिया में, सिर्फ ये इस वजह से आई थी कि तुम्हारे घर में कभी कुरान ही ना खुले, न तुम्हारे घर में कभी कोई शरीयत की बात हो, बस तुम्हारे घर में यही सबसे बड़ी मोहब्बत। मैं आपसे कह रहा हूं, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ। जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान है, उन्हें न लाएं। अब्बा उन्हें न लाएं। अब्बा फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी बेटी बताना क्यों न लाऊं? या हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद रख गए। हुजूर अंदर गए, जाकर के देखा चेहरा बिल्कुल पीला है, कमजोर है, चादर भिजवाई, कहा मेरी बेटी क्या हुआ है? चेहरा बड़ा कमजोर है मेरी फातिमा। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बताना। अब बाप तो ऐसे पूछे तो बेटी रोने लगती है। अभी हुजूर जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पूछा बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? बस करती अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। मेरी बेटी अगर आज तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है और तेरे पेट से पत्थर बंधा है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। ये हुजूर ने इख्तियार किया है, ये हाल इख्तियारी है, इख्तियार किया है। अब क़यामत के दिन जब हुजूर की बेटी ने पूछा मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से, तो वो क्या जवाब देंगी? जिन पे रंग चढ़ गया था अंग्रेज औरतों का, जिन पे रंग चढ़ गया था फैशन वालों का, जिन पे रंग चढ़ गया था, आज तू तो खुश है। कल हुजूर की बेटी ने पूछा, इमाम हुसैन ने क़यामत के दिन पूछा मर्दों से, ये बताओ मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुम अपनी बहन ना बचा पाए, अपनी बेटी ना बचा पाए, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, और ये गुजारिश भी आप सबसे है कि आखिर क्यों दीन खत्म होता चला जा रहा है? क्यों हमारी कौम के लड़के नाच रहे हैं? क्यों हमारी कौम के लड़के बर्बाद? वजह यही है कि घरों से निकल गए बुजुर्गों की चीजें, हमारे घरों में अंग्रेज घुस गए। आपको खबर है ये जो बच्चे वली होते हैं ये कैसे बनते हैं? आपको खबर है वली कैसे पैदा होते हैं? कैसे पैदा होते हैं वली? बताओ। किसी झूठे मौलवी की तारीफ करने से कोई वली नहीं बनता, वो अपने महदूद दायरे में रहता है। वली बनने के लिए माँ बाप करने को क्या बोलो? बच्चे जो मां के पेट से पैदा होते हैं और पागल होते हैं, इन पे रिसर्च हुआ। ये कौन बच्चे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 28 साल रिसर्च करके बताया ये वो बच्चे जो अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने मां को मारा। आप समझे जरा, पेट में बच्चा था, मारा किसने है? बाप ने मारा। किसको है? बच्चे को, मां को मारा। अब उस जाहिल को ये खबर नहीं कि ये मैं बीवी पे जुल्म कर रहा हूं अपनी, नहीं, उसको खबर नहीं थी बीवी की को मार रहा है मगर असर बच्चे पे हो रहा है। अब बच्चा पागल, 80% बच्चे वो अपने तवाज़ुन खो बैठे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिनका बाप उनकी मां को टेंशन देता है, प्रेग्नेंट वुमेन में
عورت سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر سمجھاتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ صحیح سلامت مضبوط اور تندرست اور بالکل ہیلتھی ہو تو تم اچھی چیزیں کھانا, اچھی غذائیں, ٹینشن نہیں لینا, بالکل بی پی ہائی نہ ہو جائے, تمہیں ٹینشن نہیں, اسٹریس نہیں لینا, بالکل اسٹریس فری رہنا, تبھی بچہ طاقتور بنے گا. اگر طاقت کی چیزیں کھانا یعنی جیسے سیب کھاؤ گی تو تمہارے بچے کو اندر طاقت آئے گی, اس میں آئرن ہوتا ہے, اور اگر بادام کھاؤ گی اس میں بھی آئرن ہوتا ہے, اور اگر تم جو ہے وہ وٹامن سی کے لیے زیادہ لیمو اور سنترا پینا, اور اگر وٹامن ڈی چاہتی ہو تو زیادہ اپنے بچے کو دھوپ میں لے کے بیٹھنا اور امرود کھانا. اب مجھے سارے لوگ یہ مل کے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے بے اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے بے اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ تو. اب موبائل دیکھ رہی ہے, بچہ رویا تو موبائل, ماں کے پیٹ سے موبائل. یہ جو بچے ایک دم ماہر بچے پیدا ہو رہے ہیں موبائل چلانے والے, تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے. ہاں یہ جو ماں کے پیٹ سے ایسا نہیں ہوا کیا؟ ایک بچہ پانی پت کرنا میں پیدا ہوا, ولی کیسے پتے سنو, پیدا ہوتی رونے لگا, 1 مہینے لگا تھا. فخر الدین بامودی زکریا ملتانی کے داماد گزر جا رہے ہیں, انہوں نے بچے کو دیکھا تو کہا بچہ رو نہیں رہا ہے. مریدوں سے کہا پھر کہ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ہم بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسے, آؤ دکھاتا ہوں. دروازے بابا دی کوئی ہے, باپ نکل گیا ہے. آپ کا بچہ کیا اندر رو رہا ہے؟ جی میرا بچہ ہے. مبارک ہو, ولی پیدا ہوا تمہارے گھر میں. کہا صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, جب سے پیدا ہوا ہے نہ یہ سویا ہے نہ مجھے سونے دیا ہے, رویا جا رہا ہے, لگاتار حکیموں کے پاس لے کے جا رہا ہوں, 1 مہینہ ہو گیا. آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا برائی نہ کرو اس کی, مجھے دو, دیا, اور اسے گود میں لیا, اور بچے کو گود میں, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ ہو گیا خاموش. کہنے لگے صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا بچے کے کان میں جو یہ بچہ جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا, بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے پہلے آپ یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو, یہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اور چکی چلاتے روٹی بناتے کپڑے پہنتے پہناتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی, اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں ججوی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا, لہذا اس کو قرآن کی بھوک لگی تھی. آپ اسے کھلا رہے تھے دوائیاں, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام حضرت سیدنا اس کا بچے کا نام ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہے. جب ماں ابو علی شاہ کی قرآن پڑھے تو بیٹا اللہ کا ولی بنتا ہے, اور جب ماں حسین کی قرآن پڑھتی ہے تو حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سناتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں نے رویا بچہ تو دے دیا موبائل. موبائل نہیں ہے یہ, کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے یہ ڈرگس ہے, ڈرگس, یہ نشہ ہے, نشہ. یہ نشہ موبائل کا پوری دنیا کی نئی تحقیق کے مطابق اتنا نقصان انسانیت کو کسی چیز سے نہیں ہے جتنا موبائل سے ہے. یہ بچے اتنی بھی دیر نہیں کھیلتے اب کچھ موبائل چلانے والے, جتنی دیر جیل میں قیدیوں کو چھٹی ملتی ہے اتنی دیر بھی نہیں کھیلتے. بچے سب برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ موبائل اوچے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا. یہی تو ہوگا. کاش اپنے بچوں کو تم نے قرآن سنایا ہوتا, کاش درود شریف پڑھ کے سنائی ہوتی, تمہارے بچے بدلے ہوتے, تبدیل ہوئے ہوتے. ماں کے ساتھ بچوں کا رابطہ رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں, جب آپ کو مرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے مرنا ہے. کیسے مرنا ہے؟ اچھا کسی 10 پیر صاحب راضی ہو جائیں اور ایک باپ ناراض ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ جلدی بولو, یاد ہے آپ کو. اچھا کسی سے پوری دنیا ناراض ہو جائے اور ماں باپ راضی ہو جائیں تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ ماشاءاللہ, بڑے سمجھدار لوگ. ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا, تھوڑا سا مجھ سے ہلکا سا سنیے. ان کی جان جو ہے نا وہ اٹکی ہوئی ہے. حالانکہ صحابی کی شان یہ ہے, کوئی غوث ہوتا بدبال اس کے برابر, ہم سب ان کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے, مگر وہ
حضور تشریف لے کر کے آئے, سنا ہوا کیا نہیں سنا ہے نا, تھوڑا سا ہلکا سا میں اشارہ کروں گا صرف. حضور فرماتے اس کی ماں کو بلاؤ, ماں کی وجہ سے دم نہیں نکلتا. یہ حضور کا غیب ہے کہ نہیں, بولو غیب ہے کہ نہیں, غیب ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا, سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس کی ماں کو بلاؤ, ماں آ گئی, کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی حضور ناراض ہو. کیا بولو, کہا ہاں میں, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی تو معاف کر دو. نہیں نہیں نہیں, حضور نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ آج کل کچھ وہاں لوگ تقریر کرتے ہیں بیوی اپنی جگہ ہے, ماں اپنی جگہ ہے. تو وہ بیوی کون سی جگہ ہے, مجھے مولوی صاحب وہ نہیں بتا پائے کون سی جگہ ہے جہاں بیوی ٹھہرتی ہے ماں کے سامنے. میں کسی بیوی کے خلاف تقریر کرنے نہیں آیا, مگر وہی بیان کرنے آیا جو میں نے دین سے سمجھا ہے. حضور نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ حالانکہ سرکار کو کہہ دینا چاہیے تھا چلو کوئی بات ہو گئی ہوگی, چلو معاف کر دو. نہیں, کیوں ناراض ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. سمجھ آئی بات کچھ نہیں, کچھ ہلکی سی سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے بات نہیں. کیوں اس کا دم نہیں نکل رہا صحابی کا؟ ارے ماں کیوں ناراض ہے, اور اس کی وجہ سے کون ناراض ہے, کون ناراض ہے, جلدی بولو, کون ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے. ماں کے ناراض ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے, اللہ ناراض ہے. کون ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے. اب کچھ لوگ بیچارے بڑے چھوٹا سودا کر بیٹھے ہیں, اپنی امی سے تو بات چیت بھی نہیں کرتے بیچارے, اور بیوی کے ڈر سے اس کی امی کو امی جان کہتے ہیں, اور اس کے اپنے باپ سے باپ نہیں کرتے, اور بیوی کی ابا کو ابا جان کہتے ہیں. اس کا اپنا ابا خود کا سلامت ہو, وہ دوسرے کو ابا نہیں کہتا, جاہل. اور وہ کہہ رہا صاحب وہ, اور یہ ماں جس کی خود کی سلامت ہے, تجھے شرم نہیں آتی دوسرے کی ماں کو ماں کہتا ہے, تیری ماں اپنی روتی ہے, تو جہنمی ہے پکا. سن, آج کے بعد آپ ایک چیز کا اپنے ذہن میں خیال رکھیں, کبھی لین دین کرنا ہو, دوستی کرنی ہو, تو یہ بات اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ نہیں, کیونکہ جو ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے. اچھا دیکھو, سیابی سے پھر حضور نے فرمایا معاف کر دو, وہ خیر وہ معاف خود نے کیا, مگر بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا مقام اعلیٰ. فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے, کتنے بھائی, اور تینوں اپنے پیسے سارے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے, اور پھر اس سے خرچے کے لیے لیتے تھے. جلدی بولو, کیا لیتے تھے پیسے؟ خرچے کے لیے. ماں باپ زندہ ہو تو ان سے بات نہیں کرتے, پھر پڑھی ان کے لیے فاتحہ, بڑا ان کے لیے تمام, اور جیتے جی ان سے بات. میں کہتا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے رشتہ اچھا رکھو, ان سے پیار کے معاملے کرو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی, ان کا نام تھا محمد رضا صاحب. اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے تھے, یہ حج کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ٹرین نہیں چلتی اس زمانے میں, بریلی سے لے کے جھانسی تک. اعلیٰ حضرت سمجھا رہا ہوں, تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھو, کیا سیرت ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا بڑی شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اب چھوڑنے جانا ہے اپنے بھائی کو, کہاں؟ جھانسی. جھانسی سے بمبئی ایکسپریس چلتی ہے, اور وہ جاتی ہے بمبئی, اور بمبئی سے لوگ بنا کسی ڈاکومنٹس کے بس ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں حج کرنے. اس زمانے میں کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب چھوڑنے گئے 15 دن تقریباً لگے. آپ کو وہ زمانہ تھا جب پیدل اور بیل گاڑیوں سے اور گھوڑا گاڑیوں سے جاتے تھے. 15 دن میں علامہ ظفر الدین بیانی کہتے ہیں ہم پہنچے جھانسی, اور ٹرین میں بیٹھ گئے عرب کے بھائی, اور جا کہاں رہے ہیں؟ مدینہ شریف حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ٹائم ہونے والا ہے تو اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آئی, اور آپ نے اپنا یہ کلام پڑھا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شادہ ہو کر. اور پھر آپ نے یہ شعر جب پڑھا تو بے تحاشا رونے لگے, وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برف رہ گیا ہم رہے زبار مدینہ ہو کر. اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو کہنے لگے میں بھی جاؤں گا, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا میں بھی جاؤں گا مدینے, تو بھائی بولے بیٹھو چلو بھائی چلتے ہیں, پیسوں کی کوئی ضرورت اگر ہوگی تو میرے پاس پیسے زیادہ ہے. کہا نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا, جاؤں گا تو اسی سال حج کو, مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ میں پہلے بریلی جاؤں
والدہ سے اب اعلیٰ حضرت کا ٹائم کتنا ضروری ہے بتاؤں، کتنا قیمتی ہے اعلیٰ حضرت کا ٹائم. انجمن اسلامیہ لاہور نے خط لکھا کہ آپ نے ہمارے فتوے کا جواب نہیں دیا. آپ نے جواب لکھا، اس کے نیچے لکھا کہ آپ آ کر کے بریلی میں میرے ساتھ صرف 24 گھنٹے گزاریے، اور اگر میں 2 گھنٹے سونے کے علاوہ اپنا کوئی ذاتی کام کرتا ہوں تو میرا دامن پکڑ لیں. یعنی اتنے کام والے انسان ہیں، مگر ماں سے اجازت دینے کتنے دن کا سفر کر رہے ہیں بولو؟ 15 دن کا. جب بریلی پہنچے ماں کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی. اعلیٰ حضرت کو جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا، بیٹے آ گئے جی آ گئے، سر نیچے کو کر کے بیٹھ گئے. ماں کی دستبوسی کی، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ماں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑ کے آ گئے. امی جان چھوڑ کے تو آ گیا، مگر میرا دل بھی کہتا ہے، میں بھی رونے لگے کہ میں بھی مدینے جاؤں گا، میں بھی حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے تو پھر واپس کیوں آئے؟ وہیں سے چلے جاتے، کیا رستے میں خیال بنا ہے؟ کہا نہیں امی وہیں پہ بن گیا تھا جھانسی میں. کہا پھر واپس کیوں آئے ہو؟ امی آپ کی بغیر اجازت کے میرا حج قبول تھوڑی ہو جائے گا. جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے لال احمد رضا کتنا میرا عظیم بچہ ہے. اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا میرے بیٹے کا حج قبول کرنا، میرے مولا میرے بیٹے کا حج قبول کرنا. پھر حضور کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹے کا حج، میرے بیٹے کی حاضری قبول کریں. اس کے بعد میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اعلیٰ حضرت بریلی سے نکلے اور آپ نے یہ لکھا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا. آپ نے یہ لکھا کہ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی. حج کیا اور کہا کہ حج کیا اور کہا کہ کالت جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے. اور آگوشے کو جو شوق کھلے ہے جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے. اور کہتے ہیں آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبور عزم بس ہاتھ بھر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں چاہوں کا ہے گواہ، رد ہو کر یہ شان کریموں کے گھر کی مدینے میں جا کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ پہلے آپ کا روزہ دیکھ کے گیا تھا، مگر صرف روزہ نہیں میں آپ کا دیدار بھی کر کے جاؤں گا. محبت کے دھرنے پہ بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے کہا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. وقت کافی گزرا تو آپ کا دل اور مچلا. آپ نے یہ کلام لکھا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر جب عاجزی کی حد پر پہنچے تو یہ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ لفظ ادا ہوئے تو مدینے والے نے اپنے روزے مبارکہ کے سارے پردے ہٹا دیے اور احمد رضا کو اسپیشل بنا دیا کہ اور بھی پھرتے ہیں مگر تیری طرح اس دور میں کوئی نہیں پھرتا ہے. پھر حضور کو جب دیکھا احمد رضا نے تو پکارے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. ماں اگر اجازت دے دعا کرے تو پھر روزے رسول کا نہیں بلکہ رسول کا دیدار ہو جاتا ہے. دیدار ہو جاتا ہے. بولو آج ماں مر جائے نا تو لوگ روتے ہیں. نہیں ماں زندہ ہے تو اس سے محبت کرو. ایک بات بتا رہا ہوں، ماں کے بغیر گھر کوئی گھر نہیں. باپ مر جائے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے رونے کا کیا فائدہ. بابا فرید الدین گنج شیخور فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا چومنا بغیر کسی کپڑے کے 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے میرے نزدیک. اب ذرا مجھے بتاؤ، جس کا باپ وہی تو چومے گا، جس کے باپ کی خبر بن گئی ہو تو وہ تو صرف اس کی ٹھنڈی مٹی چومے گا، جا کر کے زیادہ پیار کرے گا. تو یہی تو کرے گا. جس کی ماں ہے اس سے وہ بات نہیں کرتا، اس سے وہ جو ہے وہ بیٹھتا نہیں اس کے پاس. اور ماں مر جائے تو روتے ہیں. میں کہتا ہوں اور کسی کی دعائیں آپ کے حق میں کتنی قبول ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماں باپ دعائیں کریں تو کیسی اللہ برکتیں عطا کرتا ہے. مگر آج ماں باپ سیکنڈ پارٹ بن گئے زندگی کا. افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے جہنم کی طرف اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا. ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو. ماں باپ کی دعائیں ہوں تو اللہ بڑی عزتیں عطا کرتا ہے. ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کرو. اور آخری بات آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ آخری بات میری یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو. کھائی کرو اپنی. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جس کی تنہائی میں جو نیک ہے، یعنی تنہائی میں جو ایک جیسا ہے نا. ایک عورت بڑی خوبصورت تھی،
وہ بنی اسرائیل میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو اسے دیکھتا رہ جاتا. بڑا اللہ نے نوازا تھا اس کو, بڑی ایماندار ہو گئی, وہ خراب کاموں میں پڑ گئی اور وہ اپنا ایک بڑا محل بنا لیا. اس کے سامنے بیٹھتی تھی اور اس کے سامنے وہ طے کرتی تھی دن میں فلاں دن آنا پیسے لے لیتی تھی. یہ اس کا طریقہ تھا. جو بھی اس سے متاثر ہوا, اسے دیکھ کے اٹریکٹ ہوا, اس کی طرف رغبت کی تو وہ اس کو پیسے طے کرتی تھی. یہ دلہن بن کے بیٹھ جاتی تھی دن میں بہت زیادہ تیار ہو کے. ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, اس کی نظر میں پڑ گئی حضرت سیدنا شاہ نقشبند کہ بڑی ہی اس نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ مجدد بسانی فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. تو وہ 1 مہینے تک کہتا رہا یا اللہ اس عورت سے بچا لے. دماغ سے دل خیال نہیں نکلا. پھر دعا کرتا رہا یا اللہ اس عورت سے. 1 مہینے تک مشیت یہ کہ دل سے خیال نہیں نکلا. خیر وہ اٹھا اور سب زمین بیچ کے اس کے پاس گیا. وہ کون سے دن آنا ہے؟ فلاں دن آ جانا. وہ وقت اس نے دے دیا, وہ چلی گیا. اور پھر اس دن آیا شام کو, رات کو, وہ عطر سے معطر ہے, کمرے میں بڑی خوبصورت بھینی خوشبو ہے اور وہ بڑی حسن کی ملکہ بیٹھی ہے. یہ جوان ہے, وہ حسن ہے, وہ حسینہ ہے, یہ آگے بڑھا ہے, اس سے بات چیت کر رہا ہے اور بات چیت کر کے فزیکل ہونا چاہ رہا ہے, ٹچ کرنا چاہ رہا ہے. ایسے کر کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کانپ گیا. اسی نے آگے کیا ہوا؟ کہا میں جا رہا ہوں, میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ طبیعت تو بگڑے ہو کہ ٹھیک ہو جاتی ہے, صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی, میرے یہاں کی توہین ہو جائے گی. کہ صحیح پوچھنا چاہتی ہے؟ کہاں؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور آج میں تیرے جسم سے کھیلنے آیا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ یہ کام کروں. حضرت امام جعفر صادق نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ اسحاق بن عمار سے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ اللہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھتا نہیں تو تم مسلمان نہیں, اور اگر پھر بھی گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے تو پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہیں باپ سے شرم آتی ہے, لوگوں سے شرم آتی ہے, تمہارے اندر اللہ کی شرم نہیں, حیا نہیں, اس سے حیا نہیں کرتے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ کہنے لگا میں جا رہا ہوں, میں اللہ کے دیکھتے ہوئے تیرے ساتھ یہ برا کام نہیں کروں گا. اور پھر بولا مجھے پیسے بھی نہ دے, بس مجھے جانے دے, یہ برا کام نہیں کروں گا. وہ تو چلا گیا. وہ رات کو اس کے دل میں بیج بو گیا, اے میرے مالک ایک رات آیا تھا, ہاتھ تک لے گیا, میں نے تو کتنے گھروں کو برباد کر دیا. خیر وہ اس آدمی کی طرف گئی اور جا کر کے یہی خاتون, کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنا ہے, ان کے پاس چلی جا, وہ تجھے بتائیں گے کیسے توبہ کرنی ہے. اب کسی نے بیچ محفل میں میری طرح بے وقوف نے نام لے دیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, فلاں عورت ملنا چاہتی ہے. اب بدنام عورت کا نام سن کے آپ نے کہا بھگاؤ سے یہاں سے, میں اس سے کیوں ملوں گا. خیر اب جب ایسا ہوا تو وہ گئی اپنے دروازے کو بند کر کے اور پھر رونے لگی اور پھر تڑپ کے بولی مالک موسیٰ نے تو مجھے بتا دیا میں اتنی گندی ہوں, مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, زمان بھی خدا کا, مکین و مقام لا مقام بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے. خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک اگر میرے جیسی خطا کار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں. اے میرے مالک عرض کرتی ہوں تجھ سے, کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہو گئے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ کہہ کے اتنی روئی کہ اس کی آنکھوں کے آنسو سے وہاں کی زمین بھیگ گئی اور اتنی سسک کے روئی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی. نہیں کھولوں گی کوئی میرا گاہک ہوگا, اور دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی کوئی میرا گاہک ہوگا. پھر جب زور سے تو سوچا توڑ نہ دے دروازہ, جیسی دروازہ کھولا سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتا دیا تھا. کہنے لگے مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جا موسیٰ میری بندی سے کہنا کہ وہ اب رونا بند کر دے. اللہ نے اس کے آنسو پسند کر لیے ہیں, اس کے آنسوؤں سے اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں. کہنے لگی کیا ایک بار میں اتنی بڑی پاپن, میں نے کتنے پاپ کیے کہ میں شمار خود نہیں کر سکتی. ایک بار میں
کہنے لگے ہاں وہ ایسے ہی معاف کرنے والا ہے, ایک بار میں معاف کر دیتا ہے. ایک بار میں حضرت آدم رو رہے تھے, ان کی آنکھ کے آنسو کہیں جمع ہو گئے. جب وہ روتے رہے وہ آنسو جمع ہو گئے. حضرت آدم نے دیکھا تو وہ چیز روز پیگنے آتی ہے, روز آتی ہے چلی جاتی ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے. حضرت آدم نے کہا اتنے میٹھے دنیا کے چشمے ہیں, میرے آنسو بھی پیتی ہے. کہنے لگی آدم کوئی میٹھا اتنا چشمہ نہیں ہے جتنے تیرے توبہ والے آنسو ہیں. یہ ایک آنسو ہوتا ہے جو انسان کی زندگی بدلتا ہے. رویا کرو. بزرگوں کے اوپر میں آ کر کے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا. مولا علی فرماتے ہیں میرے ایسے مرید لوگ گزرے ہیں کہ میاں بیوی ایک ہی تکیے پہ سوتے ہیں اور اس کا چہرہ ادھر ہے اس کا ادھر ہے. کہتے ہیں دونوں خوف خدا سے اتنے روئے ہیں کہ ان کے تکیے بھی گئے مگر ان کو دونوں کو خبر نہ ہوئی مرتے دم تک یہ دونوں روتے تھے, دونوں انتقال کر گئے. حضرت امام حسن بصری سے پوچھا کہ دین کو 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ کہ جی بیان کر دوں گا. کہ بیان کیجئے. کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے, لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے. کچھ رویا کرو, ان بزرگوں کی محفلوں سے سیکھ کے جایا کرو. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ دن میں وہ دن یاد کرتی ہوں تو میرے آج بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کون سا دن؟ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے تھے اور آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ آپ نے کھجور کی گٹلی چوس کے اور اس کا پانی پیا تھا اور پھر ایسے کر کے دعا کر رہے تھے. میں گئی دیکھوں حضور کس کے لیے دعا کرتے ہیں. آج تو 15 دن تقریباً ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا, سرکار کیا دعا کر رہے ہیں؟ میں جب آگے گئی تو حضور دعا کر رہے تھے. معلوم کیا دعا کرتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. کوئی مبارک پر کا آدمی اکیلا نہ سمجھے اپنے آپ کو, یہ تو اس کی سمجھ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے, میری امت کبھی کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. ہم سب کو مر کے پھر جب حضور کو منہ دکھانا ہے تو کیسے دکھاؤ گے اللہ کو اس کے رسول کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اس عرس میں آنے والوں حضور کے نام پہ کتنے لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں آج اس محفل میں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جائے, کھڑے ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ. بس داڑھی رکھانے والا کوئی مدرسے کا طالب علم نہ ہے, آپ آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ 1 منٹ کے لیے. جو داڑھی رکھانے کے لیے کھڑا ہو, اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. یہ 5 ہو گئے. خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے چھٹا کوئی عاشق رسول ہے جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ آ جاؤ. یہ 2 آ گئے میرے بھائی, 3 آ گئے. سبحان اللہ. داڑھی چھوٹی کرنا بھی حرام ہے, 1 مٹھی سے کم کرنا. کچھ ہمارے بھائی چھوٹی سی دکھا لیتے ہیں, کچھ چچا لوگ اور ٹوپی اتار کے اپنے جوانی بن جاتے ہیں جب چاہتے ہیں. تو داڑھی سنت رسول ہے, اس کو 1 مٹھی رکھانا واجب ہے. لہذا یہ ہو گئے میرے بھائی, کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہو گئے. کوئی ایک عاشق رسول اور آ جائے جو نوجوان جو سنت رسول رکھے. اچھا, آپ کو حضور کے چہرے میں معاذ اللہ کوئی, آپ کو یہودی کے چہرے اچھے لگتے ہیں, نصرانیوں کے چہرے اچھے لگتے ہیں؟ حضور کا چہرہ تو ہے جبرائیل علیہ السلام حضور کا دیدار کرنے آیا کرتے تھے. ہاں ایک دن آپ ویسے ہی آتے تھے, فرشتے لائن لگاتے تھے حضور کا دیدار کرنے کے لیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. حضور مفتی اعظم فرماتے تھے داڑھی ایسی سنت ہے مبارک کہ جو داڑھی رکھا لیتا ہے اسے غلط جگہ کھڑا نہیں ہونے دیتی, اسے گناہوں سے روکتی ہے. یہ 8 ہو گئے, کوئی 2 اور ہو جائیں تو امام حسین کی 10ویں یہاں مبارک پور میں بھی کربلا والے حسین کی نسبت پوری ہو جائے گی. 2 اور آ جائیں. ماشاءاللہ, یہ ہو گئے 9. ایک اور آ جائے بس. آؤ
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11ویں والا ایک اور آ جائے تو ایک شعر اور پڑھوں گا اسی کلام کا، ہلکا سا ہی کو پڑھوں گا۔ ایک 11واں آ جائے، 11واں پڑھو۔ کوئی گل باقی رہے گا